الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ حضرات محترم، معزز بزرگوں، عزیز بچوں، چونکہ یہ مجلس سیرت پاک کی مناسبت سے ہے تو اس لیے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے سے کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص درود پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ کتنے مٹائے جاتے ہیں؟ 10 گناہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے مقرر ہیں۔ دائیں کندھے کا فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور بائیں کندھے کا فرشتہ گناہوں کو نوٹ کرتا ہے۔ تو یعنی کوئی بھی نیکی کی جائے تو دائیں طرف کا فرشتہ اس کے لکھنے میں مصروف ہوتا ہے، یعنی ایک ہی فرشتہ۔ درود پاک ایک ایسی نیکی ہے کہ درود پڑھنے والے کے دونوں کندھے کے فرشتے اس عمل کے لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، ایک نیکی لکھنے میں اور دوسرا اس درود کی وجہ سے اس کے گناہوں کے مٹانے میں۔ درود پاک ایک ایسی نیکی ہے کہ باقی کوئی بھی نیکی ہو تو اس کے لکھنے کے لیے مصروف ایک فرشتہ، لیکن درود پاک ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے لکھنے میں دائیں کندھے کے فرشتے بھی مصروف ہو جاتے ہیں اور بائیں کندھے کے فرشتے بھی اس کے لکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو جمعہ کے دیگر اعمال کے ساتھ ایک اس عمل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کتنی کی، یعنی آپ کا اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور اس تعلق میں یعنی بندہ اور اللہ کے تعلق جوڑنے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا۔ تو آپ کی عبادت کا تو یہ عالم ہے کہ آپ عبادت کرتے آپ کے پاؤں سوج جاتے، آپ کی ٹانگوں میں ورم آ جاتا، اور آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں حدیث پاک ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ دیکھیں، جتنا بھی کوئی عبادت گزار ہو تو جاگ رہا ہے، بیدار ہے، تو اس وقت تو عبادت میں مصروف ہے۔ جتنا بھی کوئی بڑا ولی ہو، جب وہ سو جائے تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میں سو بھی جاؤں تو میرا قلب، میرا دماغ، میرے قواب مصروف عبادت ہوتے ہیں۔ اتنی عبادت آپ نے کی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ تو صحیح معنی میں ہم یہ کہیں گے کہ انسانیت تو لوگوں کو بتائی آپ نے ہے۔ تو پہلے ہم نے یہ عرض کیا کہ آپ نے اللہ اور بندوں کا تعلق کتنا مضبوط کیا، تو آج ہم ثابت کریں گے کہ بندوں کے آپس کے تعلقات کو آپ نے کتنا مضبوط کیا، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لے کر آئے ہیں،
اور صحیح معنی میں آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اس جہان میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اور اگلے جہان میں بھی آپ کی ذات گرامی ہمارے لیے رحمت ثابت ہوگی۔ تو اس نقطے کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا اس بات پہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت کا حال کیا تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے انسان اپنے ماحول سے، زندگی سے، اپنے آپ سے مایوس ہو چکا تھا، زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا انسان۔ آپ نے ایک واقعہ سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں عام رواج تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، قبر میں دفن کر دیا جاتا۔ تو یہ واقعہ معمولی نہیں ہے، صرف بیٹی کو قبر میں دفن کرنے کا معاملہ نہیں، انسان اپنی نسل کو زندہ قبر میں دفن کر رہا تھا۔ یہ انسان کا حال تھا۔ تو آپ نے انسان کو آ کر جینے کا شعور عطا کیا، زندگی عطا کی، انسانیت سکھائی۔ تو چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ایک اہم پوائنٹ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر انسانی ہمدردی، انسان کی خیر خواہی انسان کو سکھائی۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، سارے حضرات خندق کھودنے میں مصروف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام لوگوں کے ساتھ مزدوروں کی طرح کھائی کھودنے میں مصروف ہیں۔ بھوک سے نڈھال کچھ صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو اس کا جواب سرکار دو عالم نے کیا دیا تھا کہ تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے اور میرے پیٹ پر۔ تو اس اثناء میں ایک صحابی نے یہ صورتحال دیکھی، فوراً گھر گئے، گھر جا کر پتہ کیا کہ کچھ کھانے کو میسر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 10 سے 15 آدمیوں کا کھانا میسر ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں آئے، آپ کے کان میں کہا کہ اتنے آدمیوں کا کھانا ہمارے گھر موجود ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں تو اب دیکھو کہ موقع تھا کہ خود تشریف لے جاتے، یا اپنے کچھ اعزا رشتہ داروں کو، اپنے کچھ دوستوں کو لے لیتے، لیکن نہ آپ نے یہ موقع اپنے ہی لیے پسند کیا، نہ یہ آپ نے اختیار کیا کہ اس موقع سے میرے رشتہ دار یا دوست اب آپ فائدہ اٹھا لیں، بلکہ آپ نے صحابہ کے مجموع کو کہا کہ آؤ جابر کے گھر دعوت ہے۔ یعنی یہاں آپ نے، حالانکہ بھوک کی شدت میں تو آپ مبتلا تھے، دوسرے لوگوں کے پیٹ پر ایک پتھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دعوت آپ کی ہے۔ آپ کو پورا اختیار تھا کہ آپ جائیں یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو، تو لیکن آپ نے انسانی ہمدردی کا سبق دیا، سب کو آپ نے بلوایا۔ پھر یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے طرز عمل سے ایک معاشرہ ساتھ ساتھ تیار ہو رہا ہے۔ صحابہ آپ اس انداز سے یہ واقعات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیے سے دیا جل رہا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر مہمان ہیں، تو گھر میں کھانا صرف ایک آدمی کا میسر ہے۔ تو آپ نے مہمان کو کھانا پیش کیا، تو اب اندیشہ تھا کہ شاید مہمان ہمیں بھی کھانے میں شریک ہونے کا کہے، تو جب ہم شریک ہوں گے تو اس کی بھی بھوک رہے گی، ہمیں بھی فائدہ، مہمان بھوکا نہ رہ جائے۔
تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ چراغ بجھایا تو ایک آدمی کا کھانا ہے، نہ گھر والوں کو دیا نہ خود کھایا، مہمان کو ترجیح دی۔ یہ نتیجہ تھا، یہ اثر تھا آپ کے اس واقعے کا کہ آپ نے جب اپنے رشتہ داروں کو نہیں بلایا تو آپ نے جس جذبے اور ولولے کے ساتھ انسانی ہمدردی جو سکھائی تھی، یہ اس آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کی تو آپ کو خاص طور پر نرینہ نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں زندہ رہیں، بیٹیوں کو پرورش کرنے کا آپ کو موقع ملا، تو اس میں آپ نے یعنی ذرا اندازہ لگاؤ کہ اہل عرب میں عورتوں بیٹیوں کے بارے میں ماحول اور ذہنیت کیا تھی، پھر آپ کو اس اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ تو آپ نے بیٹیوں کو کس لاڈ اور پیار سے بیٹیوں کی پرورش کی، بیٹیوں کی محبت میں آپ کتنے بے قرار تھے کہ آپ سفر کے لیے تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں اپنی صاحبزادی سے ملتے، تو جب کبھی سفر سے واپسی ہوتی تو بے قراری میں سب سے پہلے بیٹی کے گھر، تو آپ پھر یہاں دیکھو یہ آپ کی محبت آخر تک برقرار رہی ہے۔ مرض الوفات میں آپ نے جو آخری سرگوشی کی ہے وہ اپنی صاحبزادی فاطمہ سے کی ہے۔ تو بظاہر یہ بات معمولی لگتی ہے، تو لیکن آپ عرب کلچر کو دیکھیں جس میں بیٹی اور عورت کی حیثیت کیا تھی، تو اس ماحول اور کلچر میں بیٹی کو اتنی عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ پالنا۔ تو پھر ایک واقعہ پیش آیا، غالباً فتح مکہ کے موقع پر حضرت حمزہ کی ایک بیٹی ہے، تو اس کو لینے کے لیے حضرت جعفر بھی بڑھ رہے ہیں، حضرت علی بھی، حضرت زید ابن حارثہ بھی۔ زید ابن حارثہ کا خیال ہے کہ اس پر پرورش کا میرا حق ہے، علی کا خیال ہے کہ اس کی پرورش میرا حق ہے، جعفر کا خیال۔ تو اب یہ بھی کیا ہے، اقبال نے کیسے کہا، یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اب دیکھو کہ لڑکیوں کی پرورش، لڑکیوں سے محبت کا جو اتنا جذبہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، اپنی بیٹی نہیں بھتیجی ہے، چچا کی بیٹی ہے، تو اس کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے، علی بڑھ رہے ہیں، جعفر بڑھ رہے ہیں، زید ابن حارثہ۔ تو یہ چراغ کس نے جلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک بات اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے شدید محبت تھی، تعلق تھا، تو لیکن اس شدید محبت و تعلق میں بھی آپ ان کی آخرت سے غافل نہیں ہوئے، لاڈ پیار میں ان کی دینی تربیت نہ کی ہو۔ تو واقعہ ہے کہ صدقہ کی کھجوریں آپ کے سامنے پڑی تھی، حضرت حسن بچے تھے، آگے بڑھے، ایک کھجور اٹھائی تو آپ نے نظر انداز نہیں کیا، نواسے کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور کو نکال دیا کہ کہیں حرام کے ذریعے بیٹے کی پرورش نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، صاحبزادہ 5-7 سال کی عمر کا حضرت عبد الرحمن ساتھ ہیں، ان کے ہاتھ میں روٹی ہے، تو مسجد کے دروازے پر ایک سائل ہے، صدیق اکبر نے بیٹے کے ہاتھ سے روٹی لی اور اس کو دے دی۔ تو اب دیکھو کہ ایک طرف ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بیٹے کے منہ سے کھجور نکالی جا رہی ہے،
اور ایک طرف واقعہ یہ ہے کہ آخرت کے ثواب کے حصول کے لیے بیٹے کے ہاتھ سے روٹی چھینی جا رہی ہے۔ تو صرف آپ نے یہ نیکی نہیں کی بلکہ ایک معاشرہ ساتھ ساتھ تیار ہو رہا ہے۔ تربیت کی قوت اور طریقہ بھی دیکھیں کہ عملاً لوگوں کو کتنی بلندیوں پر آپ چڑھاتے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ کے کنجی بردار، ہجرت سے پہلے آپ نے ایک دفعہ اس کو کہا کہ ذرا بیت اللہ کھولیے، میں 2 رکعتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک موقع آئے گا کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو اس نے بات مذاق میں ٹلا دی۔ فتح مکہ کے موقع پر چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس کو بلایا اور کہا کہ یاد ہے وہ بات؟ تو اب دیکھو کہ ایسے موقع پر جاہلی جذبات کو پروان چڑھانے کا کتنا موقع ہے۔ وہ کہتے کہ تو نے پھپتی اڑائی تھی، آپ نے جو کہا تھا نا کہ ایک دن یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، تو اس نے پھپتیاں کسی، تو آج چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہے اور فرمایا کہ لے جاؤ۔ جس نے 2 رکعتیں نہیں پڑھنی دی تھی، پھپتیاں کسی تھی، تو لیکن اس دشمن کے ساتھ آپ کا برتاؤ۔ پھر آپ سے یہ سبق صحابہ کرام نے کیسا لیا؟ آپ کی تربیت یافتہ جماعت نے اس رویے کو کتنا اپنایا؟ تو تاریخ کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، کس کس واقعہ کو سناؤں، کتنے واقعات آپ کے سامنے رکھوں؟ تو ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ذہن کو سربلندی عطا کی۔ انسانی ذہن کو آپ نے، تو آپ کی آمد سے پہلے انسان کس پستی میں جا رہا تھا؟ آپ عرب شاعری پڑھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ عرب زندہ رہتے تھے ناؤ نوش کے لیے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مقاصد کتنے گھٹیا بنا لیے تھے۔ کوئی زندہ ہیں بادشاہوں امیروں کے قصیدوں کے لیے، لولا ثلاث ہن من عیشۃ الفتیٰ وجدی کا لم احفل متا کا معودی۔ 3 چیزیں جو نوجوان کے لیے سرمایہ عیش ہیں، تو اگر وہ نہ ہوتی تو میں کبھی زندہ نہ رہتا۔ فَمِنْهُنَّ شُرْبُ الْعَازِلَاتِ بِشُرْبَةٍ بتکثیر یوم الدجن والدجن موجب۔ تو کس طرح اس نے اپنے جذبات بیان کیے ہیں کہ میں زندہ کس لیے رہنا چاہتا ہوں، میں ان اشعار کا ترجمہ نہیں آپ کے سامنے کر سکتا۔ تو کتنا گھٹیا معیار تھا انسان کی زندگی کا۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو اب انسان کا وژن بلند ہوا، انسان نے اپنی زندگی کا معیار بلند کر لیا، انسان کی ذہنیت بلند ہو گئی۔ ایران میں جب صحابہ کرام پہنچے ہیں تو صحابہ کرام میں ایک آدمی کو شاہ ایران نے بلوایا اور پوچھنے لگا کہ تم کس لیے آئے ہو، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگی سے دنیا کی وسعت کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، زندگی کی تنگی سے زندگی کی وسعت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا پہلا معیار کیا تھا، آپ کی آمد کے بعد اس کا معیار کیا ہو گیا؟ تو اس کی تفصیل کے لیے علامہ شمس الحق افغانی نے ایک مثال دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے شے کا اصل مقصد، ایک ہے ضمنی مقصد۔ تو مثلاً کپڑے کا مقصد اصلی تو یہ ہے کہ اس کو زیب تن کیا جائے،
لباس بنایا جائے تو ضمنی مقصد یہ ہے کہ اس کو صافی بنا لی جائے، جگہ صاف کر لی جائے۔ اور بوٹ کا اصل مقصد کیا ہے؟ پاؤں کی حفاظت کی جائے۔ ضمنی مقصد یہ ہے کہ اٹھا کر کوئی راہ میں کیڑا مار لیا جائے، ایسے خطرے کا انسداد کر لیا جائے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک شخص جوتا ہاتھ میں رکھتا ہے، پہنتا نہیں، کہتا ہے کہ راہ میں کوئی بچھو آئے تو مار لیا جائے گا۔ تو اب اس کی زندگی اس کی ذہنیت کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک شخص نے عمدہ سوٹ خریدا تو لیکن صافی بنا لیتا ہے۔ تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان کا حال یہ تھا کہ جوتا ہاتھ میں پکڑتے کہ کہیں سانپ مار لیں گے، اپنے کپڑے کو انہوں نے یوں سمجھے کہ صافی بنا لیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا انسان کے پاؤں میں ڈالا، کپڑا انسان کا لباس بنایا۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ذہنیت کو بلند کیا۔ تو دیکھیں کہ عبادت میں بندے کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط کیا کہ بندے کی نمازوں سے لے کر تجارت تک کو عبادت بنا دیا۔ اور انسانی ماحول میں تو انسان میں کتنی ہمدردی پیدا کی، اولاد سے کتنا تعلق ہے اور ایثار کتنا پیدا کیا، دشمنوں کو معاف کر کے کتنی آپ نے خوش اخلاقی سکھائی، اور انسان کی وژن کو، ذہنیت کو کتنا بلند کیا کہ جو انسان اپنے کپڑے کو یعنی اپنی زندگی کو ایک صافی بنائے ہوئے تھا، تو آپ نے انسان کو اتنا بلند کیا کہ ایک اچھی پوشاک، عمدہ لباس کے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہمیں گویا کہ صحیح انسانیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، حضور آئے تو کیا کیا نعمت ساتھ لے کر آئے ہیں، علم و حکمت آدمیت لے کر آئے ہیں۔ حضور آئے تو کیا کیا نعمت ساتھ لے کے آئے ہیں، علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ تو آپ ان واقعات میں غور کریں تو آپ نے دیکھو پہلے واقعہ میں جو ایثار پیش کیا ہے، اس سے بڑھ کر تاریخ انسانی میں کوئی آدمیت کا معیار دکھاؤ۔ اولاد کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے، دشمن کے ساتھ آپ کا جو معاملات ہیں، اور انسان کو جس بلندی پر آپ نے پہنچایا ہے، تو اب آپ ان کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو آپ بتائیں کہ کہنے والے نے کیا غلط کہا ہے کہ حضور آئے تو کیا کیا نعمت ساتھ لے کے آئے ہیں، علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپ کی بتائی ہوئی آدمیت، انسانیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔